بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے فضول خرچی اور اسلام۔ معزز سامعین، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام نے اعتدال کی تلقین کی ہے، خواہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، یا اوڑھنے بچھونے کا، یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا، یا کسی جائز محل میں مال صرف کرنے کا۔ اسلام نہ تو بخل کو پسند کرتا ہے اور نہ فضول خرچی کو۔ قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے اسراف کا اور دوسرا لفظ آیا ہے تبذیر کا۔ اسراف سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ولا تسرفوا میں اسراف کا لفظ ذکر ہے، جبکہ سورہ اسراء میں تبذیر کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ معزز سامعین، اب اہل علم نے یہ فرق کیا ہے، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اب ان دونوں میں فرق جانیں۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اسراف انسان کی جائز ضرورت، جو اس کی ضرورت ہو اسی جگہ میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ جبکہ دوسری جگہ آتا ہے تبذیر۔ تبذیر ناجائز محل میں مال کو خرچ کرنا۔ علماء نے ان دونوں پر اطلاق کیا ہے، گویا کہ اسراف میں محل بھی جائز ہوتا ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ضرورت سے زائد بندہ خرچ کرتا ہے، اور تبذیر میں ناجائز محل ہوتا ہے اور انسان وہاں مال کو خرچ کرتا ہے۔ اہل علم نے یہ فرق کیا ہے اس میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسراف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ جبکہ تبذیر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی۔ تو گویا ایک جگہ میں تبذیر کرنے والوں کی سخت مذمت کی گئی ہے، جبکہ اسراف کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ معزز سامعین، جب ہمیں یہ بات معلوم ہوگی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو کس طرح خرچ کریں؟ تو اس سوال کا جواب بھی یہ ہے، سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کی جو صفات اور علامات بیان کی ہے، ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے۔ فرمایا گیا قرآن کریم میں، والذین اذا انفقوا، جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اعتدال سے کام لیتے ہوئے نہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ کم۔ دیکھیں، اسراف، اللہ رب العزت نے اسراف کو بھی اس میں عیب قرار دیا گیا کہ یہ عیب ہے، اور بخل بھی انسان کے لیے عیب ہے، بلکہ اس کے درمیان کی جو خرچ ہے وہ ایک اچھے انسان کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہ رحمان کے مخصوص بندوں کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ دیکھیں، ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، اور دوسری طرف سے بخل کا مرض ایسے بھی مرض ہے کہ کبھی کبھی انسان حقوق واجبہ کا خیال بھی نہیں کرتا۔ دیکھیں، والدین کے حقوق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہے، عزیزوں کے حقوق ہے، رشتہ قریب پڑوسی وغیرہ کے حقوق ہے۔ بخیل شخص ان حقوق کو کبھی کبھی ادا کرنے میں بھی کنجوسی سے کام لیتے ہوئے اس حقوق کو بھی ادا نہیں، جو حقوق واجبہ ہے، والدین کے حقوق سے بھی وہ غفلت برتے ہیں۔ تو بخل بھی ایک مرض ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کبھی کبھی وہ اس سے بھی انکار کرتے ہیں، حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے۔ بخیل شخص ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے مال لے، اور اگر اس سے کوئی مال لے تو اس کو اپنی مال لینے میں موت دکھائی دیتے کہ گویا کہ مجھ سے پیسے لیا جا رہا ہے، اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو بخل بھی مرض ہے۔ دوسری طرف سے اسراف بھی ایک بری عادت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دنیاوی مثال میں ایک مثال پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر کھانے پینے میں آپ کو ضرورت ہے ایک روٹی کی، اور آپ
ایک روٹی کے بجائے کتنے روٹی منگواتے ہیں؟ 10 روٹی منگواتے ہیں، اور آپ اس ایک روٹی کو کھا کے اور باقی 9-8 روٹی کو کیا کرتے؟ ضائع کر دے، تو یہ بھی اسراف ہے۔ دوسری طرف ہماری عادت ہو بخل، یہ بھی بہت بری مرض ہے۔ اب آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کے جیب میں پیسے بھی ہے، اور آپ نان بھائی کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا اس وقت اپنے جیب سے پیسہ خرچ نہیں کر رہے، کہہ رہے گزارا کر دوں گا، تو یہ بخل ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اعتدال، دیکھیے اگر آپ کو جتنا ضرورت ہے، جو چیز آپ کو جتنی بھی ضرورت ہے، انسانی ضروریات ہے، تو آپ اسی کے مطابق کیا کریں؟ خرچ کریں۔ معزز سامعین، یہ بات بھی ہمیں جان لینی چاہیے کہ لذیذ کھانا اور اچھا لباس پہننا یہ فضول خرچی میں نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کی طبیعتیں عجیب ہوتی ہے، وہ ایک اچھے لباس کو پسند کرتے ہیں اور اچھی کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دی ہے، آپ کو دولت دی ہے، تو آپ خرچ کریں، اچھے لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، اچھی گاڑی رکھے، اس میں اسراف نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی جائز ضرورت ہے اس میں حد سے تجاوز کرنا یہ پھر اسراف میں آئے گا۔ لہذا اپنے حدود میں رہتے ہوئے آپ ایک اچھے لباس پہنے، اچھا گاڑی رکھے، اچھا گھڑی رکھے، اچھی ٹوپی پہنے، کچھ بھی کرے جو آپ کی زینت کے لیے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو مال دولت دی ہے تو اس کا اثر آپ پر نظر آنا چاہیے، یہ اسراف نہیں ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے مختلف انسانوں کی طبیعتیں مختلف رکھی، چونکہ بہت سارے لوگوں میں نے دیکھے وہ بہت مالدار ہوتے لیکن ان کو خواہشات نہیں ہوتے، وہ اچھے لباس پہننے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ اچھے گاڑی رکھنے کی، بس وہ صرف زندگی گزار ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت دولت دی ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو آپ اچھے لباس پہنے، اچھا کپڑا پہنے اور اچھا کھانا کھائے، لیکن حد میں رہتے ہوئے کسی چیز کو ضائع نہ کرنے دیں۔